کہ بانی سلسلہ احمدیہ ان کی اپنی زبان جو تھی وہ عربی نہیں تھی، اور کئی ایسے صلحاء اور مفسرین گزرے ہیں کہ نہ صرف ان کی اپنی زبان عربی تھی بلکہ وہ اس کے ماہر تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے جو قرآن کی تفاسیر کی ہیں وہ غلط ہوں اور بانی سلسلہ احمدیہ کی تفاسیر صحیح ہوں؟ اول تو یہ کہ زبان عربی تو کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں ہے۔ جب قرآن کریم عربی میں نازل ہوا تو ساری دنیا کے لیے قرآن کریم ہے، اس لیے دنیا میں کوئی بھی عربی کا علم حاصل کر کے قرآن کا فہم حاصل کر سکتا ہے، ورنہ تو نعوذ باللہ من ذالک ساری دنیا جو ہے بھاری اکثریت وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگی اور صرف عربوں کی عربی ہی قابل قبول ہوگی۔ دوسرے، یہی عربی زبان جس میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا یہ کفار مکہ کو بھی تو آتی تھی، اور بہت بڑے بڑے ادیب اور شعراء تھے جن کا سکہ چلتا تھا۔ آج تک مسلمان ادیب مفسرین بھی کوئی ایک بھی ایسا مفسر نہیں جو ان کا حوالہ نہ دیتا ہو قرآن کریم سمجھانے کے لیے، اور ان کی بھاری اکثریت بے بہرہ رہ گئی، ان کو نہیں سمجھ آتی تھی قرآن کریم کی۔ پھر قرآن کریم نے خود قرآن فہمی کے لیے جو شرط مقرر فرمائی ہے اس میں یہ شرط ہے ہی نہیں جو بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور لا یمسہ کا اتنا زوردار کلام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو چھو بھی نہیں سکتا جب تک خدا مطہر نہ بنا دے، خدا اپنی طرف سے پاک نہ کر دے۔ اور چھونے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو عربی ہو یا عجمی ہو، گلے سے لگائے پھرتے ہیں، حمائل بنا کے گلے میں لٹکاتے ہیں، قسموں کے لیے اٹھاتے ہیں، چھو تو رہے ہیں۔ مطلب یہ مضامین کو لمس بھی نہیں کر سکتا، مضامین تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی پاکیزگی عطا نہ ہو۔ تو جو مضامین تو اس کے کھلے کھلے ہیں وہ تو سب پر مشترک ہیں، ان کو تو عیسائی بھی پہنچ جاتا ہے۔ مراد یہ ہے اس کلام کا عرفان خدا کی طرف سے خالص عطا کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے نہ عربی کی شرط نہ عجمی کی شرط۔ پھر مسلمان چوٹی کے علماء اور مفسرین تو وہ گزرے ہیں جو عجمی تھے۔ حضرت امام بخاری کو اتنی جو عظمت دی جاتی ہے وہ کون سے عربی تھے؟ حضرت سید عبد القادر جیلانی کون سے عربی تھے؟ اور بہت بڑے بڑے چوٹی کے مسلمان بزرگ گزرے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو ایران میں پیدا ہونے والے مسلمان بزرگ ہیں جو خدمت دین کرنے والے، ان کا پلہ بھاری ہے۔ بہت بڑے عظیم الشان علماء پیدا ہوئے ہیں غیر عرب اسلامی دنیا میں، اور وہ سلسلہ جاری ہے ابھی بھی۔ اس لیے یہ تو محض ایک نفس کا بہانہ ہے۔ پھر ایک اور بحث یہ چل پڑے گی کہ وہ جو مفسرین ہیں عربی، ان میں سے غیر عرب کتنے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں شاید سوال کرنے والے کو۔ ان کی تفسیر کو کون سا مقام دیں گے جو پہلے غیر عرب مفسرین گزر چکے ہیں۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو لکھا ہے اس کی پہچان تو موازنے سے ہوگی۔ اصل میں جو شخص بھی حقیقت حال کو پہنچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ جو تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے اس کو سامنے رکھے، پرانے مفسرین کی تفاسیر کو یا نئے مفسرین کی تفاسیر کو سامنے رکھے، جہاں جہاں اختلاف ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے موازنہ کرے تو اس کو حقیقت مل جائے گی۔ زمین آسمان کا فرق ہے تفسیروں میں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو نئے زمانے کے لیے نئے سرے سے حل کرنے ضروری تھے، کیونکہ اسلام پر اعتراض نئی قسم کے علوم سے پیدا ہونے شروع ہوئے، لوگوں کے رجحانات بدل گئے، معاشرہ بدل گیا، سائنس نے عظیم تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ ان امور کے متعلق تو بہرحال آج کی دنیا میں ہی کوئی مفسر پیدا ہونا چاہیے تھا، اور اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو روشنی ڈالی ہے وہ آپ کے سوا سارے مفسرین کو مل کر بھی توفیق نہیں ملی کہ ان چیزوں کی طرف اس طرح اشارے کرتے اور سمجھاتے۔
اذا الاشار اتلت، اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی. یہ جو سورہ مرسلات میں جو پیشگوئیاں ہیں ساری حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے کھولیں. اسی طرح جی سورہ تکویر میں ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسری صورتوں میں جو عظیم الشان پیشگوئیاں تھیں آئندہ زمانے کی ایجادات کے متعلق، تمدنی معاشرتی تبدیلیوں کے متعلق، اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دی. تو اگر کوئی تحقیق کی نظر سے دیکھے گا تو وہ تو بات کھل جائے گی، کوئی اس میں جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں. محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ.